السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین و خاتم النبیین۔ مشکوٰۃ المصباح کے حصہ کتاب الصوم میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے سے انس قعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی صلاۃ کم کر دی ہے اور اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ سارے احکامات الہی بندوں کی فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ناگزیر حالات میں ان احکامات میں نرمی رکھی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا اور وہ اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بیمار، مسافر اور مجبور کے لیے صلاۃ اور روزہ میں آسانی اور رخصت رکھی گئی ہے۔ روزہ کا اصل مقصد تقویٰ کی نشو و نما ہے اور تقویٰ دراصل اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ کھانے پینے کے مخصوص اوقات کی پابندی کرنا تقویٰ ہے۔ جب کہا کھاؤ تو کھا لیا، جب کہا رک جاؤ تو رک گئے۔ اب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ روزے کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کا عملی نمونہ بن کے دکھانا ہے، یعنی تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے راہبوں کا مرتبہ پانے کی کوشش کرے یا کسی ایسے مذہب کے سادھوؤں کی پیروی کرے جن کے ہاں فطری انسانی ضرورتوں کو ترج دینا نیکی ہے، اور خود کو زیادہ سے زیادہ جسمانی مصیبت میں مبتلا کرنا اعلیٰ درجے کی بزرگانہ شان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فلاح اس کا اصول ہے۔ اس فلاح کے حصول میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ احکامات و فرائض میں یسر اور آسانی حالات، واقعات، صحت، تندرستی، عمر، سفر و حضر کے مطابق عطا کی گئی ہے، اس لیے کہ رب العالمین اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس کی رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے نہ رکھ سکنے والوں کو سہولت دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی اس سہولت کو، اس رحمت الہی کو پس پشت ڈال کر خود کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت، نرمی، رحمت سے منہ موڑتا ہے۔ کچھ بیمار بوڑھے لوگ شدید تکلیف اور کمزوری کے باوجود روزہ رکھنے پہ مصر ہوتے ہیں، اور دل میں بہت معصومانہ سی خواہش مچل رہی ہوتی ہے کہ اگر موت آنی ہے تو روزے کی حالت میں آئے۔ یقیناً ہر مومن کی دلی خواہش یہی ہوگی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، شفقت ہی مطلوب ہے، تو اس وقت الرحمن الرحیم ذات یہی تو عطا کر رہی ہے۔ اس مہربانی کو قبول کر لینا ہی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ موت کی تیاری اس طرح خود کو اذیت دے کر نہیں بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کر کے کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سہولت سے فائدہ نہ اٹھانے پہ ناشکر گزاری کا لیبل لگ جائے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نرمی سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ بھی تقویٰ سے دور ہیں، اور جو نرمی، شفقت، محبت کو قبول نہیں کرتے وہ بھی متقی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ عبادت کا مقصد خود کو جان بوجھ کر اذیت میں مبتلا کرنا، اپنی بیماری کو بڑھاوا دے کر موت کی تمنا کرنا نہیں ہے۔ ایسے طرز عمل کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر قسم کے حالات کے مطابق دی گئی ہدایات پہ عمل کرنا ہی اصل اطاعت ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اور یہی ہر عبادت سے مطلوب ہے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا حتی نعلم انہ لا یصیبنا الا ما کتبت لنا ورضا بما قسمت لنا انک علی کل شیء قدیر۔ دعا کی طالبہ بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔